فدق کی بات اتنی تھی کہ وہ بستی کا جو پیداوار تھی نا جو کی یا گندوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرے گھر کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ حضور کی ملکیت ہے۔ فقہ میں حدیث میں ایسی چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کر کے مقرر فرما دی اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں اموال خالصہ۔ خالص کے معنی نما نکور، الگ، مستقل، کہ یہ حضور کے لیے مختص تھی جگہ۔ ملکیت ہوتی تو حضور فرما دیتے، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ بعض علماء نے کہا ملکیت تھی، جیسے کہ آپ کے کپڑے، آپ کا گھوڑا، آپ کا نیزہ، آپ کے گدھے، آپ کی اونٹنیاں، بکریاں، لیکن یہ مال امت کے لیے وقف ہو جاتا ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئے؟ اور قرآن کریم میں آیت موجود ہے، سورۃ الحشر کھول لو 28واں سپارہ، اس میں لکھا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری وللہ والرسول وذی القربى والیتامى والمساکین۔ اللہ جو مال غنیمت نبی کو عطا کرے گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ نبی کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، اور یہ دولت جمع ہو کر نہیں رہے گی لیکن واقعی لمبی آیت ہے۔ تو خدا نے مسئلہ قرآن میں حل کر دیا ہوا ہے، لیکن ضد، عناد، بغض، عداوت، حسد کا کوئی علاج کائنات نہیں۔ اس وقت کو فرصت نہیں، میں اس میں بس کرتا ہوں، ورنہ اس آیت کا ترجمہ مفہوم ہے اور کھول کے بیان کرتا ہوں۔ جب فاطمہ الزہرا نے صدیق اکبر کے دور میں یہ مطالبہ کیا کہ میرے ابا کے لیے جو فتح کی بستی کا مال وقف تھا وہ مجھے لا کر دو، بی بی میں ابو بکر ہوں، میری تمنا ہے اب تک کہ میں اپنے مال سے، اپنی زمین سے تمہاری خدمت کروں، لیکن فتح تمہارے ابا کی ملکیت نہیں۔ یہ بیت مال المسلمین، یہ مسلمانوں کے بیت المال کا حصہ وقف ہے۔ اور مجھے حدیث رسول یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ ہم نبیوں کا گروہ، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نہ مال اوپر سے وراثت میں ملتا ہے، نہ ہم کسی کو وراثت میں دیتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو آپ کو بتائیں نا کہ حضور کا مال کس والا وارث کو تقسیم ہوا؟ حضرت علی نے اپنی مرضی سے تلوار لے لی، اپنی مرضی سے حضور کا سفید خچر لے لیا، اپنی مرضی سے ڈھال لے لی، اپنی مرضی سے کوئی گھوڑا لے لیا۔ کوئی وراثت ہوتی تو 9 بیویاں تھی، وہ کہاں گئیں؟ عثمان غنی کی گھر والی کہاں گئی؟ وہ بھانجا و داماد نہیں، دوسرے بھانجے کہاں گئے؟ رشتہ دار کہاں گئے؟ حضور کے چچا زاد بھائی کہاں گئے؟ اور اگر وراثت ملنی ہے تو یاد رکھو قانون وراثت یہ ہے کہ پہلے آتے ہیں عصبات، جن سے نسل چلتی ہے اور چلتی باپ دادوں سے۔ تو باپ دادا کا نمائندہ چچا تو عباس حضور کے موجود تھے۔ فاطمہ کو وراثت تب ملتی پہلے عباس کو ملتی، بات سمجھ آ گئی؟ حمزہ کی بیوی کو ملتی، حمزہ کی بیٹی کو ملتی، ابو طالب کے دوسرے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو ملتی، کیونکہ وارث اگر ہوتا تو پھر ایک نہیں ہوتا، وارث تو سب ہیں، اس میں چچے بھی آتے ہیں، اس میں ماموں بھی آتے ہیں، اس میں پھوپھیاں بھی آتی ہیں، اس میں چچا زاد بھائی بھی آتے ہیں۔ تو وہ وراثت کیسی ہے کہ ساری سمیٹ کر فاطمہ کے گھر میں ڈال دو؟ یہ وراثت نہ تھی، کہ اللہ کا مال تھا، بیت المال کا مال۔ کہنے کی کوئی گواہی ہے؟ کہ ہاں گواہی ہے۔ گاؤں میں بستے تھے حضور کے رشتے کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو بلایا، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ گئے، بوڑھے تھے، انہوں نے ایران فتح کیا، جن کے لیے فرشتے سلام کرتے تھے، جن کو حضور نے میدان احد میں کہا ارم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، میری طرف سے تو تیر چلا۔ وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا نام سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے گواہی دی، سعد بن ابی وقاص نے گواہی دی، اور صحابہ نے تائید کی۔ مطلب کیا ہوا کہ صدیق اکبر نے قانونی پوائنٹ مکمل کر دیے، حالانکہ ان کا اپنا قول معتبر کافی تھا۔ ان کا شاید بیوی کو خیال ہو کہ میری بات بھول چوک کے نظر نہ ہو گئی ہو، گواہی دلوا کے مور تصدیق لگوا دی۔ بی بی فاطمہ کو غصہ یہ آیا کہ میرے ابا کا کچھ بھی نہ بچا، لیکن یہ غصہ طبعی تھا، فطری تھا، کیونکہ ہر بات، ہر چیز ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی۔ یہ حدیث صدیق اکبر نے سنائی، فاروق اعظم نے تصدیق کی، سعد بن وقاص نے گواہی دی۔ اب بیوی کے سامنے تو یہ مجلس میں نہیں ہوئی تو ان کو بھی سب کچھ معلوم ہوتا، اور اگر یہ غلط ہوتی تو علی کہاں تھے؟ غصہ ڈگیا کا میں ہاتھ ہوتے تو غصہ کا میں ہاتھ۔ ہاں جی، زمین ابو بکر نے لی اور بنتی ہے سارے خاندان کے مطالبہ بی بی فاطمہ کرتی ہیں، ان کو اکیلے کو ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ ناراض ہوتے تو عباس ہوتے، حمزہ کی بیٹی امامہ ہوتی، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ہوتے، ان کے بھائی عون اور محمد ہوتے، عباس کے 4-5 بیٹے ہوتے، فضل، محبت، عبد الرحمن، مقبم، عبداللہ بن عباس، قسم، یہ ناراض ہوتے، حضور کی چچی ام الفضل لبابہ ناراض ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو چپ ہیں، بی بی فاطمہ کا بہانہ ہے کہ کمر رندی یاراں نو نہ لے پڑا، اس وقت گنجائش نہیں۔ سیرت صدیق کے ضمن میں یہ بات آ گئی تو میں نے وراثت کی بات بتا دی کہ اگر وراثت جائیداد کی ہوتی تو سب سے پہلے مکے میں حضور کا مکان تقسیم ہوتا، مدینے کا حجرہ جو ایک مانگمی چیز کی مستعار تھی، اور اسی لیے وہ مسجد میں شامل ہو گئے۔ ولید بن
عبد الملک نے جس دن وہ مسجد نبی کی تعمیر اپنے زمانے میں زیادہ کی ہے تو سارے حجرے گرا کر مسجد نبی میں شامل کیا. کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے, علامہ سمودی نے وفا الوفا میں لکھا ہے کہ پورے مدینے میں لوگوں کی ڈھائیں نکل گئی, کیونکہ ولید اے کاش تم یہ حجرے باقی رکھتے کچے کے کچے, تاکہ آئندہ نسلیں آ کر دیکھتی کہ نبی کا محل کون تھا. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا مائی کے لال نے, یہ تو وقف نہیں تھا, تو نبی کا ذاتی مال تھا, ظالم ہے, بے ایمان ہے, مسجد میں شامل کر دیا. جیسا مال تھا جس جگہ میں لگنے کے قابل تھا وہاں لگ. بات سمجھ آ رہی؟ اس پر بس